تو ایک تو سب سے پہلے ڈسکلیمر میں یہ اناؤنس کر دوں کہ یہ جو ہے پریزنٹیشن یہ بیسیکلی کوئی جنرلائزڈ انڈورسمنٹ نہیں ہے کہ کس مریض نے یہ اس کنڈیشن میں روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. یہ ایک جنرل انفارمیشن ہے، اور آپ کو چونکہ ہر مریض کی بیماری اور اس کا روزہ رکھنے سے اس پہ اثرات انڈیویجولائزڈ ہیں، اس کے پرسنل علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں اثرات، تو وہ اس پہ عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے اور پھر ڈاکٹر کے ایڈوائس کے مطابق روزہ رکھے یا نہ رکھے. روزہ رکھنے کے لیے جو کنٹرا انڈیکیشنز ہیں یا جس میں منع ہے یا رکھ سکتے ہیں، وہ تین چار مین بیماریاں ہیں، شوگر ہے، ہارٹ کی بیماریاں ہیں، جگر کی بیماریاں ہیں، گردے کی بیماریاں ہیں، اور جنرل انفیکشنز ہیں. تو اگر شوگر کو ہم لیتے ہیں پہلے، شوگر میں اگر تو فلکچویٹ کر رہی ہے شوگر، وہ پیشنٹ کبھی ہائپوگلائسیمیا میں یعنی کہ کم شوگر میں چلا جاتا ہے اور کبھی زیادہ میں چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے روزہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. اگر انسولین ڈیپینڈنٹ پیشنٹ ہے تو اس میں ہائپو کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ہائپوگلائسیمیا میں جانے کے، تو اس میں زیادہ ریکمنڈیشن نہیں ہے. البتہ اس کی جو ڈوز ہے اگر وہ ایڈجسٹ ڈاکٹر ان کا کر دے، یعنی کہ عام طور پہ سوئچ اوور کرتے ہیں انسولین کو کہ جو مارننگ کی ڈوز ہے وہ شام کو کرتے ہیں، اور افطار والی ڈوز جو ہے سحری کے ٹائم پہ کر دیں گے، رات والی ڈوز، تو اس سے تھوڑا اس کا جو بیلنس ہے قائم رہتا ہے. اسی طرح اگر وہ کنٹرولڈ ہے ڈائٹ پہ یا اورل میڈیسنز پہ، ڈائٹ پہ اگر کنٹرولڈ ہے پھر تو وہ آرام سے رکھ سکتا ہے روزہ. اگر اورل میڈیسنز پہ ہے تو اسی طرح وہ سوئچ کر سکتا ہے اپنی ڈوز، صبح والی شام کو اور شام والی صبح کو کر سکتا ہے سحری افطار میں اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد، اور روزہ رکھ سکتا ہے. پھر گردے کی جو بیماریاں ہیں، انکنٹرولڈ کڈنی ڈیزیز، کرونک کڈنی ڈیزیز، اس میں روزہ رکھنا ایڈوائزیبل نہیں ہے. اگر جی ایف آر جو ہے جو گلومیرل فلٹریشن ریٹ جو چیک کرتے ہیں کہ کتنا فلٹریشن کر رہا ہے گردہ، اگر وہ 40 سے کم ہے تو پھر گردہ اگر اتنا 40 سے کم جی ایف آر ہے تو پھر روزہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. اور اگر زیادہ ہے 45 سے زیادہ ہے یا اس سے بھی اور بھی انکریز ہے تو پھر اس کو بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے. البتہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر سے ایڈوائس لے لے. رینل سٹونز جو اگر پریویس ہسٹری ہو، کبھی ایک دفعہ آیا اور پھر اس وقت ختم ہو گیا تو صبح شام پانی زیادہ پی کے روزہ رکھ سکتا ہے بندہ. لیکن اگر ریکرنٹ ہے کہ پتھری بار بار بنتی ہے تو پھر بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کرے، اور ریکمینڈڈ نہیں ہے اس میں روزہ رکھنا. ہیپاٹائٹس جو ہے جو جگر کی انفیکشن ہے، اس میں اگر ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہے کہ فوری کسی وجہ سے ہوا ہے انفیکشن، ہیپاٹائٹس اور جانڈس ہو گیا، اس کے لیے وہ کچھ دن ویٹ کر کے ایکیوٹ کنڈیشن کو کم کر کے وہ روزہ رکھ سکتا ہے پیشنٹ. البتہ اگر کرونک ہیپاٹائٹس سی ہے تو اس میں کنٹینیوسلی وہ رکھ سکتا ہے. اسی طرح اگر فیٹی لیور ہے تو فیٹی لیور کے لوگوں کے لیے روزہ بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ فیٹ جسم میں سے کم ہوتا ہے. لیکن اس کی پرووائڈڈ شرط یہ ہے کہ وہ شام کو روزے اور ذرا ہاتھ ہلکا رکھے اور وہ ڈوز اپنی جو خوراک ہے ڈائٹ وہ بہتر رکھے تو یعنی کہ فیٹی لیور والے جو پیشنٹ ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر سیروسز ہے یعنی کہ پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے، جس میں رینل ڈیزیز عام طور پہ رینل ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے یا کچھ اور بیماریاں کرتی ہیں، تو اس میں ایڈوائزیبل نہیں ہے. لیکن اگر اس کا سکور جو ہے سی ٹی ڈی سکور اے ہے تو پھر وہ رکھ سکتا ہے، اگر بی سی ہے تو پھر وہ نہیں رکھے گا. اسی طرح یہ سائٹس کا ہو گیا. پھر اگر ہائیڈروسیل ہے تو پھر وہ روزہ رکھنا اس کو ایڈوائزیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کینسرز ہیں، مختلف قسم کے کینسرز، اس میں جو کینسر کی سٹیج ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کینسر پہ عام طور پہ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کو ڈیبلیٹڈ ہوتی ہے ان کی کنڈیشن، یعنی کہ ان کی جو جرنلائز صحت کی حالت ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ روزہ رکھ سکیں. تو زیادہ ایڈوائزیبل تو یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. لیکن اگر وہ ان کی صحت اجازت دیتی ہے اور ڈاکٹر کی ایڈوائس سے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. ایڈوائزیبل یہ ہے کہ نہ رکھا جائے. پھر جنرل انفیکشنز آ گئیں جو جیسے گلا خراب ہے، چیسٹ خراب ہے، بخار ہے، اس میں بعض اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ ہر 6 گھنٹے بعد یا 8 گھنٹے بعد دینی پڑتی ہیں. اور اگر آپ کا ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈوزیج اسی ڈوزیج میں لازمی دینا ہے اس کو، تو پھر وہ روزہ 2-3 دن 4 دن جب تک وہ کورس پورا کر رہا ہے تو چھوڑ سکتا ہے. تو لیکن اس کے بعد وہ رکھ لے روزہ. تو یہ کچھ جنرل سی میں نے 3-4 جو کیٹیگریز ہیں جو عام طور پہ ہم فیس کرتے ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن دی ہے. لیکن دوبارہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ چونکہ انڈیویجولائزڈ کیپیسٹی میں ہر بندے کی علامات اور اس کے افیکٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو فائنل ڈیسیژن کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو.